آج کا ہمارا سوال یہ ہے، کیا خواتین کو عصری علوم مغربی تعلیم سے آراستہ کرنا شرعاً ناجائز ہے؟ اس کے کیا کیا مفاسد ہیں؟ مغربی تہذیب اور اس کے طرز تعلیم نے صنف نازک کو اقتصادی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی میدان میں کس طرح پامال کیا ہے، اس کے ناموس اور تقدس کو کس طرح حرص و ہوس کے بھینٹ چڑھایا ہے، اس کی معصومیت، حیا اور شرافت کا کس طرح سے شکار کیا ہے، اس کے وقار، اس کی عزت، اس کی اقدار، وفادارانہ روایت کو دور حاضر نے کس طرح کچل کے رکھ دیا ہے، اس کے احساسات، جذبات، تصورات کو اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی کے کس اندھیرے غار میں ڈال دیا ہے، یہ تمام باتیں ہر ایک کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی الگ الگ فطری تخلیق، الگ الگ جسمانی ساخت، الگ الگ ذہنی صلاحیت، الگ الگ جذبات و احساسات، الگ الگ طرز نشست و برخاست کو بنایا ہے، تو فطرت کا یہ تقاضا تھا کہ ان دونوں کے فطری فرائض بھی الگ الگ ہوتے، دونوں کا میدان عمل بھی الگ الگ ہوتا، دونوں کے حقوق و واجبات بھی الگ الگ ہوتے، دونوں کی زندگی کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہوتا۔ نیز جس طرح عورت اپنے فطری فرائض بجا لانے پر بہرحال مجبور ہے، اسی طرح عقل، انصاف کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرد بھی اپنے فطری فرائض کے میدان میں مکمل طور پر مصروف نظر آتا اور معاش کی ساری ذمہ داری اور اس کا بوجھ مرد کے اوپر ہوتا، اور صنف نازک کو اندرون خانہ سے باہر نکال کر بیرون خانہ رسوا نہ کرتا۔ مرد اور عورت بلا شبہ انسانی گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن یہ گاڑی اپنی فطری رفتار کے ساتھ اسی وقت چل سکے گی جب کہ ان دونوں پہیوں کو اس گاڑی کے دونوں جانب فٹ کیا جائے۔ گھر کے اندر عورت ہو اور گھر سے باہر مرد ہو، لیکن اگر ان دونوں کو ایک ہی جانب فٹ کر دیا جائے یا بٹوارا کر لیا جائے کہ مرد بھی نصف گھر سے باہر کے فرائض انجام دے اور نصف گھر کے اندر کے، اسی طرح عورت کی زندگی کو اندر اور باہر کے فرائض کی دو عملی میں بانٹ دیا جائے، تو یا تو یہ گاڑی سرے سے چلے گی نہیں، یا اگر چلے گی بھی تو فطری رفتار سے نہیں چلے گی، بلکہ اس کی رفتار میں ہچکولے، بے اطمینانی کا عظیم طوفان ہوگا۔ انسانی زندگی نمونہ جنت نہیں بلکہ سراپے جہنم زار بن کے رہ جائے گی۔ مغربی تہذیب نے صنف ضعیف کے طبی میدان عمل پر اس شدت سے کہکا لگایا ہے کہ عورت کو مجبوراً اپنا فطری مقام چھوڑ کر سست وجود اور کسل پسند مرد کے میدان عمل میں آنا پڑا، اور قانون فطرت نے جو ذمہ داری صرف اور صرف مرد پر ڈالی تھی، اس مظلوم کو مردوں کے دوش و بدوش اس کا نصف بار اٹھانا پڑا۔ اس جذبہ وفاداری کے تحت جب عورت گھر سے نکل کر بیرون خانہ زندگی میں گامزن ہوئی تو قدم قدم پر اس کی نسوانیت کا مذاق اڑایا گیا۔ سب سے پہلے اس کی تعلیم کے خوشگن عنوان سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دروازے کھولے گئے۔ معصوم بچیوں کو آزادانہ طور پر لڑکوں کے صف میں بیٹھ کر نئے طرز زندگی سیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ مخلوط تعلیم نے جس کا راج اگرچہ کئی جگہ پر آج بند نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کی برائی اور نفرت سے لوگ اچھی طرح آشنا نہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق، عادات، اطوار اور جذبات میں جو زہر گھولا ہے اس مخلوط تعلیم نے، اس کے لیے شواہد اور دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس بات پر انسانیت اگر وہ کسی میں ہو
تو بالکل انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے۔ حیا اور عصمت کی دیوی اپنا دامن چاک کر لیتی ہے، اور کتنے ہی گھرانوں کو اپنی شرافت اور برتری کی معراج سے پستی کے تہہ خانوں میں گم ہونا پڑا ہے۔ اگر خدا خدا کر کے تعلیم ختم بھی ہوئی، اب ملازمت کی تلاش کا مرحلہ پیش آیا۔ اس مرحلے میں کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کرنا پڑی، کن کن حیا سوز محفلوں میں حاضری دینا پڑی، کن کن شریفوں کے خندہ زیر لب کا نشانہ بننا پڑا، ایک طویل داستان ہے جو بیان سے باہر ہے۔ تعلیمی مراحل کو طے کرنے کے بعد اگر خوش بخت کو ملازمت میسر آ ہی گئی تو سمجھا جاتا ہے کہ مقصد زندگی حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ مزعومہ مقصد ضرور حاصل ہو گیا ہوگا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ صحیح لفظوں میں عورت کی زندگی مرد کی حرص و ہوس کا نشانہ بن گئی۔ ذرا زندگی کے ہر شعبہ کی طرف نظر دوڑاؤ، جہاں جہاں عورت کو جھگڑا گیا ہے۔ دکانیں نہیں سجتی جب تک انہیں بیٹی اور دلہن کی عریاں اور نیم عریاں تصاویر سے آراستہ نہ کیا جائے۔ کلب گھروں کی رونق عورتوں سے ہے، سینما ہال کی شان و شوکت عورتوں سے ہے، تفریحی پروگرام میں عورت کا استعمال، غیر ملکی مہمانوں کی آمد ہو تو بچیوں کا استقبال، ناچ اور ڈرامے کا طوفان ہو تو عورت حاضر، کتابوں اور رسالوں کی زینت عورت سے، اخبار اور مجلات کا کاروبار عورت کے دم قدم سے، سیاسیات میں صدارت اور وزارت کے لیے عورت، غیر ملکی وفود اور سفارت کے لیے عورت، ہوائی مہمانوں کی میزبان ملت کی بہن اور بیٹی، ہسپتالوں میں غیر محرم مردوں کی عیادت اور مرہم پٹی کرنے والی قوم کی نونہال، دفتروں میں افسران بالا کے ماتحت کام کرنے والی ملت کی خواتین، اور بعض نجی معاملات میں خدمت بجا لینے والی قوم کی بہو اور بیٹیاں۔ اس لیے اکبر مرحوم اگر آج ہوتے تو وہ یہی کہتے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر پڑا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنی بچیوں کو عصری تعلیم ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور وہ لیول جہاں پر مخلوط تعلیم شروع ہو جاتی ہے، خدا را اپنی بچیوں کو اس جہنم کی آگ میں مت جھونکیں۔ مخلوط تعلیم کے ماحول میں بچی کو مت بیچیں، ورنہ بچی کے حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ مرد اور عورت اپنی فطری تقاضوں کو سمجھے اور زندگی اپنی فطری تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔